ماشاءاللہ ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ 2 منٹ کی حاضری کے بعد حضرت کو انشاءاللہ دعوت خطاب دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اے بازی ہے عقیدت کی، پنجابی سمجھ آتی ہے؟ جس کو سمجھ آتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ۔ قاری فروغ صاحب کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ہاتھ اٹھا لیں، کوئی نہیں۔ اے بازی ہے عقیدت دی جے ہر گیوں سے تکخ نہ لبسی، اے بازی ہے عقیدت دی جے ہر گیوں سے تکخ نہ لبسی، خدا دے در تو ہٹ کے کسی اور در تو ڈر گیوں سے تکخ نہ لبسی، اور دنیا داری تو ہٹ کے کاوش گلے میری تو یاد رکھے، دنیا داری تو ہٹ کے کاوش گلے میری تو یاد رکھے کہ ایک صحابی دا بغض لے کے مر گیوں سے تکخ نہ لبسی۔ اور میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، خوشبو گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، خوشبو گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کے اصحاب سے محبت نہیں ہے تو مر جاؤ، نبی کے اصحاب سے محبت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مر جانا بہتر ہے ایسے جینے سے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری جان صحابہ کے حق میں، اس کی کو تھوڑی سی کم کر دیں، میری جان صحابہ کے حق میں، جس کی جان صحابہ کے حق میں وہ کہے ذرا سبحان اللہ۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، وہ جھنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، وہ جھنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، بدلہ انوار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، آسن میں حسین صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے، توحید کے دائی صحابہ ہے، توحید سکھائی صحابہ ہے، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ ہے، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے، اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ۔ یہ صحابہ کو شان کیوں ملی؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے اور اطاعت کرنے کی وجہ سے شان ملی۔ یہ مقام انہیں ان کے حسن کی وجہ سے نہیں ملا، ان کے جمال کی وجہ سے نہیں ملا، ان کے کمال کی وجہ سے نہیں ملا، یہ جو عزت اور مقام صحابہ کو ملی ہے یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو شاعر پنجابی میں کہتا ہے کہ اے دل تیرا ہے موبائل ہے، قاسم گجر صاحب نے شاید پڑھا ہو، یہ شاید نہ پڑھا ہو، عام طور پر پڑھتے ہیں یہ والا شعر کہ یہ دل تیرا ہے موبائل وانگو سم عشق نبی دا پا لیا گیا، اے دل تیرا ہے موبائل وانگو سم عشق نبی دی پا لیا کر، درود ایدہ بیلنس ہے ایدہ ایزی لوڈ کرا لیا کر، نہیں نیٹ ورک رب دا بیزی ہوندہ تو کال دکال ملا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بیدار ہے، اور کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ میں لکھا میں، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو جس پر کچھ لکھا جائے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ابھی آپ کی بھرپور توجہ میں
میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب اسلام مقرر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر صاحب، میں ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، موسم بھی کافی سرد ہو چکا ہے. آپ حضرات کافی وقت سے یہاں موجود ہیں. بس مختصر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. نہ تو میں خطیب ہوں نہ کوئی مقرر ہوں، بس وہی جو اپنے اکابر سے باتیں سنی ہیں وہی باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ، عظیم مفسر محدث امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ دین کا خلاصہ ہے کیا. نمبر 1، اللہ رب العزت کو راضی کرو عبادت کے ساتھ. اللہ رب العزت کو کس سے راضی کرو؟ عبادت کے ساتھ. اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اس جہان میں بھیجا ہے، آخر اس کا کوئی مقصد ہے. بے مقصد انسان کچھ بھی نہیں کرتا. بلڈنگ بناتا ہے، پلازہ بناتا ہے، مسجد مدرسہ بناتا ہے. جو بھی چیز انسان بھی بناتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بناتا ہے. اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتا ہے، کالجوں میں بھیجتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں، تو کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جب اس انسان کو پیدا کیا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا بلکہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بواسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو کتاب بھیجی، ہم تک پہنچی، جو شریعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں. ایک وہ کہ اگر وہ تم لوگ کرو گے تو راستہ سیدھا جنت ہے، اس کو کرنے کا حکم ہے. اور دوسرے اعمال ہیں کہ اس سے بچو، وہ نہ کرو. اگر اس سے بھی بچ گئے تو راستہ جنت. خدا نہ کرے اگر وہ کام کیا تو راستہ سیدھا جہنم.
اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، جو فرائض بھیجے گئے ہیں ان فرائض پر عمل کریں، اور نماز کے اوقات کے وقت ہم مسجدوں کا رخ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے اسباب ڈھونڈیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ آج کل اذان ہو جاتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہیں گے، بازاروں میں بیٹھے رہیں گے، عبادت نہیں کریں گے، پھر جب مشکلات آتی ہیں تو پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ گھر میں اثرات ہیں، گھر میں مشکلات ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، میں ان سے جب آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بچے نافرمان ہو گئے جی، وہ گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے، وہ مال تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو پہلا سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں آپ لوگ نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی سستی ہو جاتی ہے، خاص کر فجر کی نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ فجر نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، تو یہ جیسے ہم کرالنگ کرتے ہیں نا زمین پر، جیسے یہ بچے معصوم چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح منہ کے بل چل کر لوگ مسجدوں کے طرف آئیں گے۔ اگر ان کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے ثواب کا پتہ چل گیا تو کہتے ہیں کہ سستی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے احکامات میں سستی ہوگی، ماننے میں سستی ہوگی، دنیا میں ہمیں سستی نہیں ہوتی، بالکل دنیا میں سستی نہیں ہوتی۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پیسے تقسیم کریں گے تو کیسے لینوں میں کھڑے رہتے ہیں، آٹے کی ایک بوری کے لیے تو لینوں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ اصل چیز ہے اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ آج بادشاہوں سے لے کر نیچے تک ہماری قوم طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہے، یہ ایک ہی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ یہ تہجد کے ٹائم اتنے عظمتوں والے کیوں ہے؟ کیوں علماء کہتے ہیں کہ اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے رو؟ پوری خلقت سوئی رہتی ہے، یہ چرند و پرند اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی رزق حلال کا طلبگار، کہ یہ سب نعمتیں میں اس کو عطا کر دوں۔ آج ہم ان چیزوں سے بیزار ہیں، بس دنیا مل جائے، مال و متاع مل جائے، مکانات بن جائیں، باقی جائیں، آخرت جانے اور مولوی جانے۔ تانے دیتے نا، آخرت جانے اور مولوی جانے۔ تو پھر جب روح نہیں نکلتی تو اس وقت بھی پھر اسی مولوی کو بلاتے ہیں کہ آؤ یاسین شریف پڑھو، قرآن پڑھو تاکہ ہماری روحیں نکلیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ۔ عبادت کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ دن بدن ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کوئی آ کر تو دیکھے نا، جنہیں جمشید کو نہیں دیکھا، پہلے کس معاشرے میں تھا، اللہ نے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ نبوت کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے۔ ابو لہب، ابو جہل، اللہ رب العزت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نافرمانیوں پر اتر آیا، توبہ استغفار نہیں کی بلکہ تکبر کیا، اللہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور بلال حبشے سے آتا ہے، سہیب روم سے آتا ہے،
غریب صحابہ کلمہ پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے بلند مقامات عطا فرما دی اور دنیا کو بتا دیا کہ سب کچھ میرے ہی قبضے قدرت میں ہے، بس تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ میرے طرف آنا ہے۔ روز صدائیں ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، مغفرت کا طلبگار؟ یہ ذرا میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ فون بار میں سنو سارے کیونکہ وہ سارا بیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، چودھری صاحب بیان سنا کریں، یہ فون وہ درمیان میں رفتہ پڑ جاتا ہے، فون اس ٹائم نہیں سننا چاہیے، دین کی عظمت کو پہچانو۔ یہ دنیا کے مال و متاع کی باتیں، یہ صحت نہ صحت کی باتیں بعد میں، جب ایک عالم دین، آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری صاحب ہوں، ملک صاحب کہتے ہیں میں ملک صاحب ہوں۔ وزیر اعظم کو کہو کہ انسان بن، ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے نہ کر، وہ کہتے ہیں نہیں میں وزیر اعظم ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے مقابلے میں آئے گا، حضور کے دشمنوں کا ساتھ دے گا، بھلے تو وزیر اعظم ہو، پوری دنیا کفر بھی تیرے ساتھ ہو، پھر بھی ہم تیرے اوپر لعنتیں بھیجیں گے۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، نہ ہماری جائیدادیں ہیں، نہ ہمارے مال و متاع ہیں، ہم تو حق بات کہتے ہیں۔ مشکلات آئیں اور پریشانیاں آئیں، اس سے پہلے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کے طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو کوئی بے نیاز نہ سمجھیں، کوئی اس غرور و تکبر میں نہ رہے، نہ پیر رہے، نہ جرنیل رہے، نہ وزیر اعظم رہے، نہ صدر رہے، نہ ایم این اے رہے، نہ کونسلر، نہ کوئی ملک چودھری، کوئی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے، بے نیاز ذات صرف رب العالمین کی۔ بڑے بڑے مغروروں کو ہم نے دیکھا، فرعون نے بھی غرور کیا تھا، وہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف بھی غرور کرتا تھا، مولویوں کو ٹیڑے آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ نے اٹھا کے دفع کر دیا، نکل۔ اور آج بھی ریاست مدینہ کا حکمران ارد گرد اپنے پاس لوگوں کو بٹھا کر مولویوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ کیوں مدارس کھلے ہیں؟ کیوں مساجد کھلے ہیں؟ کیوں خانقاہیں کھلی ہیں؟ اور مجھے تو عدالت نے صادق و امین کہا، فقہاء نے لکھا ہے جس شخص کی داڑھی نہ ہو اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی شہادت ہی قبول نہیں ہے۔ اگر واقعتاً یہ اسلامی ریاست ہے تو یہاں جتنے جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس منصب پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی ریاست مدینہ ہے تو ایسے چہرے اور ایسے حلیے کے ساتھ صدر اور وزیر اعظم کو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، شریعت حق ہی نہیں دیتا۔ اگر میں دعویٰ کروں نہیں میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، اور میری داڑھی بھی نہ ہو، میرے سر پر پگڑی بھی نہ ہو، سنت رسول سے میں بیزار ہوں، تو مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ماورا نہ سمجھے، سب محمود و ایاز شاہ و گدا ایک۔ اللہ رب العزت کے انصاف کو دیکھو، قربان جاؤں۔ دنیا میں تو بڑے بڑے محلات ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، ایک طرف امیر لوگ ہوں گے، ایک طرف غریب ہوں گے، جب قبر میں جاتے ہیں تو دونوں اسی گڑھے میں اترتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے انصاف پر اس وقت بھرپور اعتماد اور یقین ہوا جب بڑے بڑے مغروروں کو، بڑے بڑے متکبروں کو اللہ رب العزت نے مروڑا گردن سے، جہاں ایک غریب جائے گا 2 چادروں کے ساتھ، وہاں پر اس امیر کو بھی اترنا ہوگا، یا سونے کی چارپائیوں میں لے جاتے ہیں۔
تو اس لیے دین کی طرف آؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دین سے بیزار نہ ہونا، حضور سے دوری اختیار نہ کرنا، علماء کو برے نظر سے نہ دیکھنا، کمزور نہ سمجھنا۔ اگر ان بادشاہوں کے ان بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے مغروروں کے پیچھے کافر ہیں، منافق ہیں، تو ہمارے پیچھے بھی رب العالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقتیں ہیں، قربانیاں علماء دیں، جیلیں علماء بکتے، گردنیں علماء کٹوائیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ محب وطن نہیں ہے۔ آج پورے میڈیا لگا ہوا ہے، پورا میڈیا علماء کی کردار کشی میں لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے ایک مولوی صاحب کو اٹھا کے بیچارے کو توڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ادھر سے ایک مولوی صاحب کو توڑ دیں گے، اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ کرو جتنی تم کردار کشی کر سکتے ہو۔ فرعون نے بھی کردار کشی کرتے کرتے 70,000 بچے مروا دیے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے۔ اسی کے چھتری کے نیچے موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے۔ تم ہزارہا جتن کرو، کوشش کرو کہ مدارس بن ہو، مساجد بن ہو، علماء ذلیل ہوں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی تم جتنی کردار کشی کر سکتے ہو کرو، علماء کی تم کرو، خدا کی قسم تمہیں ناکامی ہی تمہارے منہ پر ماری جائے گی، تم ناکام ہی رہو گے۔ ہمیشہ کافروں نے بھی کردار کشی کی۔ اب افق ایک بہت بڑا گستاخ تھا، صحابہ کرام کو برا بلا کہتا تھا، ہر ٹائم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا تھا۔ بہت تنگ آ گئے صحابہ اور بہت تنگ کیا، بہت ستایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بدبخت 120 سال عمر کا بھی ہو گیا تھا۔ بس ہر ٹائم کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح کوئی فلانے صحابی کو چھیڑے، میں اس کو پیسے دوں۔ آج کل پیسے ہیں نا، یہودی پیسے دے رہے ہیں، قادیانی پیسے دے رہے ہیں، مرزائی پیسے دے رہے ہیں، کافر پیسے دے رہے ہیں۔ کرو بند مدارس کو، کرو پابندیاں لگاؤ ان علماء پر، ان صحابہ کے عاشقوں پر، آقا کریم کے عاشقوں پر۔ یہ الٹے بھی لٹک جائیں انشاءاللہ، ملا ادھر ہی رہیں گے، یہ مدارس ادھر ہی رہیں گے، یہ مساجد ادھر ہی رہیں گے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے۔ یہ آسیہ ملعونہ فخر کرتے ہیں، ہم نے آسیہ ملعونہ کو باہر بھیجا، تم نے باہر بھیجا تو ابھی بکتو، تم سے ایک مولوی نہیں کنٹرول ہو رہا، یہ تو ابھی ایک مولوی ہے، پیچھے جو لاکھوں کا لشکر ہے اس سے کیسے نمٹو گے؟ تو جب حضرت رحمت اللہ علیہ پنڈی اسلام آباد کے کچھ علماء آئے تھے، ان کے ساتھ ناشتہ فرما رہے تھے، تو میں بھاگتے ہوئے آیا، میں نے کہا حضرت عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ آسیہ ملعونہ کو رہا کرو۔ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت کے ہاتھ مبارک سے نوالا ایسا گھرا اور آنکھوں مبارک سے آنسو ایک دم ہیبت سے ایسے اٹھے کہ بس اللہ پاکستان کو بچا دے۔ کیا الفاظ استعمال کیے؟ اللہ پاکستان کو بچا دے۔ اگر میرے گھر پر کوئی حملہ آور ہو جائے، اگر میری دوست کی کوئی توہین کرے، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو رب العالمین اپنے حبیب و محبوب کی توہین کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لئے تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ بہت سے آیات ہیں، اور والد صاحب بہت پریشان ہوئے اور فوراً ہاتھ اٹھائے، اس ملک کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس ملک پر رحم کر دیں، ہم بے بس ہیں، جہاں تک ہماری قوت طاقت ہوگی ہم آقا کریم کے لیے لڑیں گے اور میدان میں نکلے۔ لیکن ایک بات کی کہ عمران خان پوری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں، پاکستان کی طاقتیں بھی ایک ہو جائیں، انشاءاللہ تجھے اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے قہر و غضب سے، اور روز اس کی
کرسی ہل رہی ہے، کبھی ایک کی منتیں کرتا ہے، کبھی دوسری کی منتیں کرتا ہے. انشاءاللہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل کیا، اور یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے حکمرانوں سے ان کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے، نہ جرنیلوں کے ساتھ، نہ حکمرانوں کے ساتھ، نہ عوام کے ساتھ، سب ہمارے ہیں. لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہ کرو ایسے کام، صحابہ کی دشمنیوں میں نہ آؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں نہ آؤ. تو میں بات کر رہا تھا افق کی، یہ بہت بدتمیز آدمی تھا، گستاخ تھا، اور بہت گستاخیاں کرتا تھا. تو ایک دن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں ان کو جواب دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے جواب دو گے؟ فرمایا جیسے عورتیں آٹے سے بال نکالتی ہیں، اسی طرح آپ کی ایسی شان بیان کروں گا کہ کوئی حرف نہیں آئے گا آپ پر. جیسے عورتیں آٹے سے بال نکالتی، اسی طرح آپ کو بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے جو اشعار ہیں جو انہوں نے بکواس کیا اس کا جواب ایسے دیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگ باقی میرے ساتھی وہ تلوار سے لڑتے ہیں، اسلحے سے لڑتے ہیں، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ زبان کی تلوار کے ساتھ، اشعار کے ساتھ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو ایک دفعہ بدر کا یہ مارکہ ہو گیا اور مومنین کو فتح نصیب ہو گئی. تو یہ بہت پریشان تھا، یہ پیسے بہت لگاتا تھا. افق یہودی گستاخ یہ بہت پیسہ لگاتا تھا کہ کسی طریقے سے صحابہ کی توہین کرو. جو بھی صحابہ کو اذیت پہنچاتا تھا یہ فوراً جیب سے پیسے نکالتا تھا. یہ لو، جیسے آج کل مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا کچھ لوگ، یہ چل یار یہ لے لے تھوڑے سے، یہ فلانے مولوی صاحب کنٹرول میں نہیں آ رہے، اس کے خلاف تھوڑے بول لے. لیکن یہ پیسے بھی انشاءاللہ ناکارہ جائیں گا انشاءاللہ. افغانستان میں کافروں نے، منافقوں نے سارا پیسہ لگا دیا، بارود سے اس دھرتی کو بھر دیا، لیکن اللہ رب العزت کے وہ شیر آج بھی سر اٹھا کر کر رہے ہیں. یہ بھی لگائیں جتنا زور لگاتے ہیں، لگائیں ہمیں اتکڑیاں صبح شام لگاتے ہیں. کتنے ہمارے اکابر نے قربانیاں دی، کتنوں کو شہید کیا، اس سے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. آج جیلوں میں رول رہے ہیں، رو رہے ہیں، اینا رو دو فلانا کرو. اللہ سب کو ہدایت دے. تو یہ بڑا پریشان تھا کہ مسلمان تو مارکہ جیت گئے، آخر تو مسلمان ہی جیتے گا نا مارکہ. تو مسلمانوں نے مارکہ جیت لیا، صحابہ کامیاب ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جیت گیا الحمدللہ. تو یہ بڑا پریشان تھا، اور بدماشی میں پریشانی میں اتر آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نہیں ہے جو اس بدبخت سے ہماری جان چھڑائے. اب افق سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئے، ابن عمیر رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں سے انتقام ہوگا. صحابہ ایسے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ہونی چاہیے، اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں دماغ پھرے، جیسے ممتاز قادری، غازی المدین شہید، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس دور میں بھی ایسے اکابر کو مولانا ناظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے حضرات جنہوں نے اپنے جسموں سے گوشت اتروا دیا، لیکن صحابہ کرام کی عظمت کی خاطر سودا بازی نہیں کی. آج نہیں، قیامت تک ان کا نام روشن اور چمکتا رہے گا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، دیگر اکابر الحمدللہ آج بھی لگے ہوئے ہیں. تو وہ ایک دن اس طرح ہوا کہ کسی پرائی کے حجرے میں وہ لیٹ گیا تھا، تھکا ہوا تھا گستاخیاں کر کر کے لیٹا ہوا تھا. ایسے تو ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور نیزہ نکالا اور سینے میں داخل کیا، زور دیا، اور ادھر ہی اس کو واسطے جہنم کر دیا. بہت سے واقعات ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پیرا دو. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے کس طرح؟ عبادت کے ساتھ. کرو گے عبادت پہ نہیں کرو، خود بھی عبادت کرو، اپنے بچوں کو بھی اس لین پر لاؤ.
بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات. دیکھو بھئی اسکولوں میں آپ کے بچوں کو دین نہیں سکھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے ہاں؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. یہ ہمارا جتنا نوجوان طبقہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسکول و کالجوں سے. ہم نہیں کہتے کہ نہ پڑھاؤ بچوں کو، پڑھاؤ لیکن دین پہلے پڑھاؤ. یہ مدرسہ صاحب صفحہ میں بھیجو، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بچوں کو دین پڑھانے کی نہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے آج انگریزی بال رکھی؟ میں اکثر یہ بار آپ دیکھتے نہیں ہیں، وہ کافر جو ہیں مغرب والے، وہ خنزیر والا سٹائل بناتے ہیں بالوں میں، تو ہمارے نوجوان بھی بنا رہے ہیں، مولانا بنا رہے ہیں، داڑھیوں میں کارٹون بنا رہے ہیں. دنیا میں سب سے حسین چہرہ کس کا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ رب العزت کو اس چہرے سے اتنا پیار، اتنی محبت تھی کہ حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے عرش اللہ پر لے کر. اگر یہ داڑھی اللہ رب العزت کو پسند نہ ہوتی تو آقا کریم کو حکم ہوتا کہ داڑھی سجائیں چہرے پر؟ تمام انبیاء داڑیاں سجائیں چہرے پر. ایک کافر آئے، سفیر آتے ہیں جیسے ہمارے حکمرانوں کے پاس بھی آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں اور کلین شیو. ناراض نہیں ہونا کوئی نہیں، آپ سب سے ہمیں محبت ہے، ہم آپ کو محمد ہی بنانا چاہتے ہیں. ایک کو میں بھی بنوں، آپ بھی بنو، حکمران بھی بنے، پیر بھی بنے، مولوی بھی بنے، عام و خاص سب بنے. انسان نہیں پتہ ہوتا بعض اوقات، لیکن ہم آپ کو محمد ہی بنانا چاہتے ہیں. سچ سچ بات آپ کو کہیں گے، آپ سے باتیں نہیں چھپا سکتے. کل قبر میں پٹنے سے پہلے اچھا ہے کہ انسان توبہ کر لے. اور اللہ رب العزت کو وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جو توبہ کرے. جو کیا کرے؟ سفیر آئے، بڑی بڑی مونچھیں، کلین شیو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ تو نے اپنی شکل کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے آگے سے کہا، مغرور نے، مجھے میرے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ میرے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا، مجھے میرے رب اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے؟ سب بولو کس نے؟ سب بولو کس نے؟ وزیر اعظم کے نعرے لگاتے ہو، غیروں کے نعرے لگاتے ہو، اللہ کے نعرے لگاؤ. کس کے؟ اللہ کے نعرے لگاؤ. آج ہم اللہ کے نعرے لگانا بھول گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھول گئے، کمزوری آ گئی. ہم وزیر اعظم صاحب اور MNA کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفارمر لگ جائے گا؟ اسی لیے ہوتا ہے گلی صحیح ہو جائے گی. اے خیر گزارہ کر لو، کوئی نہیں. یہ بابا جی بیٹھے، آپ کے دور میں تیسرا بجلی ہے، ایسے مکانات کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نا سیاڑے، پہلے گھر کچے بندے سچے، اب گھر پک گئے بندے پکے ایمان والے بنے مضبوط. آج کافر کوشش کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہ ایمان خریدا جائے، لیکن الحمدللہ یہی ملا صبح شام پھر رہے ہیں، اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ لوگوں کا ایمان بچا رہے ہیں. صحابہ کے دفاع کے لیے نکلے، آقا کریم کے دفاع کے لیے میدان میں نکلے ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب اللہ نے حکم دیا ہے داڑھی بڑھاؤ، نیچے کٹاؤ. آج میں نے مجھے کیوں کٹائیں گے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. داڑھی بڑھاؤ. میرے مسلمانوں، موت سر پر کھڑی ہے. ایسے حالت میں جانا چاہتے ہو کہ اللہ ناراض ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. دنیا کی یہ زمین دوسروں کی ہے، رہ جائے گی، کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. یہ ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، سونیا کفن کی جیب نہیں ہوتے، کفن کی جیب نہیں ہوتے. یہ مال یہیں رہ جائے گا، یہ گھر یہیں رہ جائے گا، آپ کے ساتھ وہی دو چادریں جائیں گی. اتنا تو ہم نہیں کر سکتے. یہ جو آج بڑی بڑی بولیاں بول رہے ہیں، ہم مولویوں کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنا ہاتھ ادھر سے ادھر کر دیں. اتنا نہیں کر سکتے اپنی قمیض اتار دیں. لاؤ بھئی کینچی لے کے آؤ، کاٹو ادھر سے، کینچی سے پھاڑ دیتے ہیں سارا. اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنی شرمگاہ پر کچھ رکھ سکے.
وہ بھی، اور روئی لے آؤ جی، یہ لے آؤ، نہ کرو غرور، نہ کرو تکبر، باز آ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، یہ دنیا تمہاری قدموں میں آ جائے گی۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ۔ نمازوں کی پابندی کرو، انسان گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرے، توبہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو کس کے ساتھ؟ اطاعت کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو، اسی پر زندگی گزارو۔ پھر جب جنازے اٹھیں گے، اب حال ہی میں 6 مہینے پہلے ایک فقیر آدمی کا جنازہ تھا، ایک فقیر انسان، اتنا فقیر کہ کئی ساتھیوں نے گھر دیکھا ہے، ٹوٹل 100 مرلے کا گھر، اس میں 45 سال گزارے، وہ بھی ذاتی نہیں مسجد کا، دنیا سے جاتی ہوئے 1 روپے نہیں چھوڑ کر گیا، وہی 2 چادریں لے کر اپنے بدن پر اللہ کے حضور پیش ہوا، اور پیش بھی کیسے ہوا؟ مسکراتے مسکراتے، مسکراتے مسکراتے پیش ہوا، خاتمہ بالخیر کے ساتھ، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے اللہ کی عدالت میں پہنچے، اور لاکھوں کی دنیا جنازے میں موجود، شدید گرمی کی، اللہ نے بارش بھی برسائی کہ میرے ایک عاشق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کا جنازہ ہے، ہجوم ہے، یہاں گرمی زیادہ ہے، تھوڑی بارش برسا دیں تاکہ موسم ذرا سہانا ہو جائے۔ وہ میرے والد تھے، پیر طریقہ حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ، لاکھوں دنیا کے دلوں کو بدل گئے۔ ان کا کام ہی یہی تھا، لوگوں کو سنتوں پر لاؤ، لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، ذکر اللہ اور درود شریف کی اشاعت اور کثرت کرو۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے کام کیا۔ آج بھی الحمدللہ ان کا خانقاہ نظام، ان کا یہ سلسلہ آپ تاب کے ساتھ پہلے سے زیادہ پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ شان ان کو کیوں نصیب ہوئی؟ اس لیے کہ وہ پکے محمدی تھے، اور ہر ٹائم ان کی یہی فکر تھی کہ لوگ محمدی بن جائیں، لوگ محمدی بن جائیں۔ تو یہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس صرف اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حدیث شریف میں آتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو شخص اپنے نفس کو قابو کرے۔ عقل مند شخص کون ہے؟ آج ہمارے ہاں عقل مند شخص یہ ہے، کہتے ہیں جی مجھے عدالت میں صادق و امین کا ہے، عدالت کے کہنے پہ تو صادق و امین نہیں بنے گا۔ قرآن اور حدیث نے جس کو صادق امین کہا ہے وہ صادق و امین، یہ علماء صادق و امین ہیں، جن کے چہروں پر سنت، جن کے سروں پر سنت، یہ صادق و امین ہیں۔ اگر صادق و امین بننا چاہتے ہو تو چہروں پر داڑھی لانا ہوگی۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے خلیفہ صاحب کتوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ رات بھی ایک بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال دے رہے تھے، میں نے دل میں دعا کی اللہ اگر اس کے دل میں واقعی صحابہ کی محبت ہے، کیونکہ اس نے نعوذ باللہ صحابہ کو ڈرپوک بھی کہا تھا، بزدل بھی کہا تھا، لوٹ مار والا بھی کہا تھا، میں نے دعا کی اگر اس کے دل میں واقعی صحابہ کی محبت ہے اور یہ واقعی ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، اس کو کامیاب کر، اگر نہیں تو اللہ اس کرسی سے اس کو جلد از جلد ہماری جان چھڑا دے۔ یہ میں نے دعا کی، کیونکہ لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی ہے۔ وہ ایک اینکر نے پوچھا لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ تو پھر مثالیں بھی نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہر کے کنارے بھی اگر کتا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے۔ آج تو انسان مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اسپتالوں کے اندر جاؤ باپردہ بچیاں اپنے والدین کی دوائی کے لیے جسم فروشیوں پر مجبور ہو گئے۔ یہ ریاست مدینہ ہے؟
ریاست مدینہ کے امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تپتی دھوپ میں جا کر ایک بیوہ اور مائی اور اس کے معصوم بچے ان کے گھر کے برتن دھوتے تھے، صفائی کرتے تھے. جھوٹے دعوے نہ کرو، یہی دعوے میں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اب میں کہوں نہیں کہ ذکر کرو تہجد پڑھو اور میں اس پر عمل نہ کروں، یہ بات تو نہیں ہے نا، الٹی مار پڑتی ہے. میں تو دھوکہ دے دوں گا تمہیں اپنا بیان کر کے، نہیں کہ آپ ایسے کرو اور میں خود نہ کروں. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو کس سے؟ اطاعت کے ساتھ. اطاعت میں آ جاؤ، سنت پر آ جاؤ، درود شریف کی کثرت کرو. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وظیفہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے میرے گناہگار بندو تم بھی کرو. کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود شریف پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اگر چاہتے ہو ہمارے مال میں، اولاد میں اور ہماری وجودوں میں، گھر میں برکت آئے تو درود شریف کی کثرت کرنی پڑے گی. تو اس لیے ایک تو درود شریف کی کثرت کرو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سنتوں پر عمل کرو، دنیا آخرت آپ کی. پھر مزے کرو گے، پھر جب جنازے اٹھیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے. آج کل تو موت کا نہیں پتہ. یہ بھی قریب آپ کا لباد ہے. یہاں ایک بچی تقریباً 28-30 سال کی، دو ننے پھول بچے اور ٹھیک ٹھاک، سر میں بھی درد نہیں، کچھ بھی نہیں. اپنے دیور کی شادی میں 7 دن مصروف رہی اور آخر میں یہ چوک کے آخر میں ایک مارکی ہے بہت بڑی، اس میں شادی کا وہ ماحول سجا. یہاں اس طرف عورتیں اور اس طرف مرد، اور یہ بچی جو ہے یہ سب کو جی آیا نہیں، بسم اللہ ماشاءاللہ مبارکاں یہ کہتی رہی. اور ساتھ 2 سیلیاں کھڑی تھی، 2 سیلفیاں نکال رہی تھی. کیا نکال رہی تھی؟ اس کو کیا پتا تھا کہ سیلفی نکلنے سے پہلے ہی میرا کام تمام ہو جائے گا. سیلفی نکل رہی تھی موبائل میں، اور ادھر ملک الموت نے روح قبض کر کے آخرت کی طرف روانہ کر دیا. یہ تو زندگی ہے. بہت سے واقعات ہیں، بہت جنازے ہم نے ایسے پڑھے. ایک فون آیا، فلانے صاحب فوت ہو گئے. کیسے؟ ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھے. کیا ہوا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. کہتے نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، بس گھر میں تھے، اچانک ایک الٹی ہو گئی، روانہ ہو گیا آخرت کی طرف. خدا رہا آپ کو واسطہ دیتا ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسے حالت میں نہ جاؤ کہ اللہ بھی ناراض ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو. یہ ذہنوں سے نکال دو، یہ مال یہیں رہ جائے گا. مجھے ایک دنیا کا بادشاہ بتاؤ جس کے ساتھ مال گیا ہو سوائے قارون کے، وہ بھی عبرت کے لیے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تھی کہ یہ مال کے ساتھ اس کو دنگ اٹھا دے تاکہ رہتے دنیا تک. آج ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے. وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک سب یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں اور یہ پتہ نہیں اور تحصیلدار سب چور. کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ باقاعدہ ابھی تو میں نے MBA کے لیے تھانوں سے بھی فنڈ جاتے ہیں. عجیب عجیب تماشے ہیں، کرپشن کے عجیب عجیب داستانیں سنائی. میں نے کہا مجھے نہیں ضرورت. آپ کو کہتا ہوں انسان ہے، میں بھی گناہگار ہوں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کرو گے نا انشاءاللہ. اس لیے حضور کے ہو جاؤ، مزے کرو. میں نے اور باتیں کہنی تھی لیکن کبھی کبھی موضوع ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور آخری بات، مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ، مخلوق کی خدمت کرو. آج ہم 10 روپے دے دیتے ہیں، پھر او جی میں نے تو 10 روپے دیے تھے. کئی ہمیں بھی تانے دیتے ہیں. ملک چودھری صاحب آتے ہیں، تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے نا تو مجمع میں ایک صاحب نے مجھے کوئی اختلاف ہو گیا کسی بات پر، تو میں نے بڑا سمجھایا. نہیں، فیس بک پر دے دیا کہ یہ مولوی تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے رہے، یہ ہمیں ہاتھ دکھاتے ہیں. مجھے میں ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا کوئی بات، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. والدہ کے ایکسیڈنٹ ہوا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں نہ ڈنڈا ہے،
لیکن جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ بہت غریب ہے. وہ دیکھ رہے ہیں یہ بے سر و سامانی کے عالم میں مجھے یاد کرتے ہیں, میرے بندوں کو میرے طرف بلا رہے ہیں. تم پرواہ نہ کرو, اگر ان کے ساتھ مال و دولت کافر ہیں, ایٹمی ملک ہیں, بھی بون طیارے ہیں, یہ بھی سب چیزیں میری قبضے قدرت میں, میں کن فیکون کا مالک ہوں. کرونا ہے نا, کرے نا کدھر ہے وہ ایٹمی ملک, ویکسین تیار ہو رہا ہے فلانا, سب یہودیوں کی سازش ہے, کوئی کرونا شرونا نہیں. موت کرونا سے آئے گی نہیں آئے گی, لیکن ایک دن ویسی موت کا مقرر ہے. آج سے سال پہلے جب کرونا نہیں تھا تو لوگ نہیں مرتے تھے. یہ سب دین اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. جب سے کرونا شروع ہوا ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب سے کرونا شروع ہوا ہے, عمران خان جو ہی اقتدار پہ آئے تو کرونا شروع ہو گیا. بعض وقت کافر اتنے مکار ہوتے ہیں, ایک ملک کو خراب کرنے کے لیے پوری دنیا میں ماحول بناتے ہیں, پوری دنیا میں ماحول بناتے ہیں. تو اس لیے خدا را بچو ان سازشوں سے. کرونا ہو گیا, جو بھی ہو گیا, مرنا تو ہے نا آخر, یا کرونا سے مرنا یا ویسی مرنا, ایکسیڈنٹ سے مرنا, ہارٹ اٹیک سے مرنا, مرنا تو ہے. خدا کے لیے اپنے آخرت کی فکر کرو. اگر مسجد کو 10 روپے دے دیے, احسان نہ جتلاؤ, شکر کرو, یہ توفیق اللہ نے دی. کتنے لوگ ہیں وہ حرام کاریوں پر, بدکاریوں پر, بدعملیوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی مسجد پر خرچ کیا تو اچھا نہیں ہو گیا. اس لیے بس یہ بات کہنی تھی کہ خدا را اپنے آپ کو پہچان لو. اس سیدھی سادی میں نے بات دی کی, سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مجلس ذکر ہوگی کیونکہ ہم خانقاہی لوگ بھی ہیں, سمجھ میں آ گئی. اور یہ مجلس ذکر, مجلس درود شریف ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ اللہ کے رحمات کا اور بھی نزول ہو. ہمارے جتنے اکابر گزرے بیان کے ساتھ ساتھ وہ مجلس ذکر بھی کراتے تھے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تبلیغ کے ساتھ جایا کرو, آپ سے پیسے تو نہیں لیتے, ایمان بچاتے ہیں. تبلیغ والوں کے ساتھ جاؤ, ان خانقاہوں میں آؤ, اللہ اللہ سے. دلوں کا اطمینان وہ مال و دولت میں نہیں ہے, دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی یاد و عبادت میں. اب ذکر مبارک کی مجلس ہوگی, پھر دعا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کا نام لیا کرو. جتنا احترام کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ لیں گے اتنی ہمارے دلوں پر سکون آئے گا, اللہ کی رحمات کا نزول ہوگا اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں آپ. جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہے, جتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے, آپ غیبتوں سے بچ گئے, بد نظری سے بچ گئے, گناہوں سے بچ گئے. کہو الحمدللہ, پھر کہو الحمدللہ, پھر کہو الحمدللہ. ہم لوگ یہ سکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں مولوی جو ہے وہ دہشت گردی سکھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم تو صبح شام بچوں کو رات کو مسجدوں میں آیا کرو ذرا. ہمارے ہاں مسجد میں آئے 4 بجے معصوم بچے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ بڑے بڑے لوگ سوئے رہتے ہیں, خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, شرابوں میں لت پت, ان کے بچے مستیوں میں ہوتے ہیں, رات کو روڈوں پر نشائیوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں. جب نماز کا قریب وقت ہوتا ہے یہ سو جاتے ہیں, اور یہ معصوم بچے رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہماری اداروں کی حفاظت فرما, علماء کی, دینداروں, عوام الناس کی حفاظت فرما. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. کل جب آپ کے جنازے اٹھیں تو لوگ کہیں کہ یہ فلانے حافظ قرآن کے والد کا جنازہ. کل قبر پہ آپ کے ہاں کھڑے ہوں. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ پھر قبروں پہ نہیں آتے ہیں. یہی علماء دیندار پھر آ کے قبروں پہ کھڑے ہو کے کچھ نصیب ہوئے جن کے بچے حافظ عالم ہوں, وہی آگے پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بابو جو ہوتے ہیں, کوئی جج ہوتا ہے, بیگم صاحب کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے, یہ انتظار میں ہوتے ہیں بابا کب فوت ہو تاکہ کوٹی شوٹی اور یہ میرے ہو. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, دیندار بناؤ, تبلیغ کے ساتھ جاؤ, انشاءاللہ تب کامیابی ہوگی. اللہ سب سے راضی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. کریم اللہ رحیم اللہ, ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرما. کریم اللہ جتنے نیک اعمال ہوئے اپنے شان شان قبول فرما کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطیہ فرما دے. ان کی برکت سے کل مومنین مومنات, ہمارے تمام اکابر مشائخ, بالخصوص ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا دیں. کریم اللہ قریب بعید میں جتنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی دنیا سے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. کریم اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, حاضر مجلس میں کوئی بیمار ہیں, میری والدہ ماجدہ صاحبہ سمیت, ہمارے اکابر اسلاف سمیت, اللہ سب کو اپنی یاد و عبادت کے لیے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کریم اللہ جتنے حضرات آئے ہیں, نوجوان, بوڑھے, کریم اللہ بچے, اللہ سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. اس مجلس پر کریم اللہ بے نہایت رحمت کو نزول فرما. کریم اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ آپ کے گھر مبارک کو آباد کریں, اس پر پیسہ خرچ کریں, دنیا کے فضولیات لغویات سے ہمیں محفوظ فرما. مجاہدین اسلام کو غالب و منصور فرما. کفار و منافقین, یہود و نصارہ, قادیانیوں, مرزائیوں اور ان کو ایجنٹوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما. کریم اللہ حرمین شریفین سمیت پورا عالم اسلام, وطن عزیز پاکستان, افواج, اقوام, عوام سب کی حفاظت فرما. مدارس, مساجد, مکاتب قرآنیہ, خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں, اللہ اس کرسی سے ہم کو ہٹا کر نیک صالح قیادت عطا فرما. کریم اللہ امت پر رحم فرما. یہ جو وبائیں آئی ہیں, جو عذابی کیفیات ہیں, سب کو ختم فرما. ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جن کے رشتے نہیں, نیک صالح رشتے عطا فرما. جن کے اولادی نہیں, نیک صالح اولاد عطا فرما. جو مالی پریشان ہیں, گھریلو وجہ سے پریشان ہیں, کریم اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کو رزق حلال عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.